السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے جو احکام فقہی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ فائدہ: کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو پر ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اسے وضو یا غسل ادا ہو۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں بیکار جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح جو ہے وہ ہم آگے ہر عضو میں بیان کریں گے۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ اب ہم پہلے جو وضو کے فرائض ہیں ان کو تفصیلاً پڑھتے ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 منہ دھونا۔ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، تھوڑی تک طول میں یعنی لمبائی میں، اور عرض میں یعنی چوڑائی میں، کیسے؟ ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اور اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم مسائل پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے ہوں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے، یعنی ماتھے کے اوپر اگر کسی کے بال ہیں تو ان زائد جو بال ہیں ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مونچھیں یا بھوئیں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے، یعنی منہ کے ایریے میں جہاں جہاں بال گھنے ہوں گے تو ان بالوں کو، اور جہاں جہاں بال گھنے نہیں ہوں گے تو وہاں جلد کا بھی ساتھ میں دھونا ضروری ہوگا، فرض ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں تو مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 4، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں، یعنی اس سرکل میں جتنے بھی بال آئیں گے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو اس سرکل یعنی حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ میں چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں وہاں جلد کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کرے کہ اس میں اس کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، جو حصہ عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس جگہ میں جتنے جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں گے وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا بھی دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 7، نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو
تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اور اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ یہ نہیں دھونا چاہیے کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں یعنی بند کر لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا، اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہے تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ وضو کرتے ہوئے آنکھیں زور سے نہیں بند کرنی چاہیے، نارمل بند رکھنی چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، آنکھوں کے کوے پر پانی بہانا فرض ہے۔ جو بالکل جب آنکھ جیسے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، اور ناک کے جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی ناک سے جو متصل آنکھ کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ جو درمیانہ حصہ ہے اس کو بولتے ہیں کوے، اس پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرمے کا جرم کوے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 11، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ اب ہم وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ پڑھتے ہیں، ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی ذرہ برابر بھی جگہ دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے گا تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں تو بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو ان کو اتارنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، ہاتھوں کی آٹھوں انگلیاں کی جو گھائیاں ہیں یعنی درمیانی حصہ، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال، جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر جو ناخنوں کے اندر میل ہے یہ معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 15، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے ہیں تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے۔